السلام علیکم، یہ ہے بے نقاب نیوز۔ میں ہوں عدیل مرزا اور یہ ہیں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، جنہوں نے ایک بار پھر لگایا میدان اور فرما رہے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں طالبان، اس کا ذمہ دار ہے دراصل پاکستان۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ سنانے اور دکھانے جا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں تاکہ آپ بھی جڑ جائیں بے نقاب نیوز کے ساتھ، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ملتی رہیں تازہ ترین رپورٹس ہر وقت بر وقت۔ پہلے آپ عمران خان کی گفتگو سن لیجئے۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو بلایا، اور یہ مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد میرے خیال میں کوئی چند دنوں کے بعد ہم سب کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا، دہشت گردی کی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو، اگر پاکستان میں وہ لوگ ہیں تو ہمیں ان کو امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو ادھر سے شروع ہوئی تھی، حالانکہ کوئی پاکستانی تو ملوث تھا ہی نہیں 9/11 میں۔ ادھر سے بات شروع ہوئی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکن پریشر کے اندر ہم پوری طرح اس جنگ کے اندر پڑ گئے۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ پہلے ہم نے 80 کی دہائی میں ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا دہشت گردی میں، ہم اس کو جہاد کہتے تھے تب۔ سوویت یونین جب افغانستان میں تھا تو ہم نے ان کو ٹرین کیا، اور ہم نے کہا کہ جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد کرنا، اور ایک ملک جب اپنی آزادی کی جنگ لڑتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے اس کی مدد کرنا۔ تو اس لیے القاعدہ بھی یہاں آئی۔ 9/11 کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، اور اب امریکہ جب افغانستان میں آیا ہے تو اب یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو جب یہ ہم نے 180 ڈگریز کے اوپر یو ٹرن لی، تو نہ وہ جو مجاہدین تھے جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا جہاد کے لیے، نہ وہ گروپس نے ہماری بات مانی، انہوں نے یہ سمجھا کہ جہاد ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو قبائلی علاقے میں لوگ رہتے تھے، ادھر بھی بڑا ایک ریزسٹنس آئی اس چیز کے اوپر، اور ان میں سے پھر آخر میں جب ہم نے اپنی فوج بھیجی، اور پھر جب تورا بورا کے بعد کئی القاعدہ کے بھی وہاں آ گئے، تو ان میں سے بن گئی جو پاکستان میں جن کو ہم کہتے تھے TTP، پاکستانی طالبان۔ یہ اس ریاکشن میں بنے تھے، اور انہوں نے جو پاکستان کے خلاف پھر جہاد اناؤنس کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کولیبریٹرز ہیں، ہم اس لیے ہمارے اوپر جہاد ہے کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ تو میرا جو سارا تھیسس تھا، اور آپ میری سٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھ لیں، میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ دیکھیں اگر ہم نیوٹرل رہتے تو ہمارے اوپر یہ واردات نہیں ہونی تھی، اور جو سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے وہ ہے خود کش حملہ۔ جتنی بھی امریکنز کی افغانستان میں اور پاکستان کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا، وہ خود کش حملوں نے کیا تھا، اور امریکہ کو بھی جو سب سے زیادہ، جس کی وجہ سے ان کو آخر میں فیصلہ انہوں نے کیا جانے کا، وہ یہ، اور ان کو یہ خوف ہو گیا کہ اب ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ خود کش حملے کا کوئی توڑ نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ اندر چلے جاتے افغان فوج کے اندر، وہ طالبان پینیٹریٹ کر کے خود کش حملے اندر جا کے کرتے تھے۔ تو وہ ایک ایسا سیناریو آ گیا کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھی اس کے اگینسٹ۔ تو ہمارے خلاف خود کش حملے اس لیے ہوئے کیونکہ ان کا نیریٹو یہ آ گیا کہ پاکستان کیونکہ امریکہ کی حمایت کر رہا ہے، اس لیے ان کے اوپر بھی اگر ہم خود کش حملے کریں گے تو یہ بھی جہاد ہے۔ تو میرا یہ تھیسس تھا، مجھے بڑا برا بھلا کہا گیا، ہر چیز طالبان خان کہا گیا، کیونکہ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اکثر زیادہ تر تو خیر پختونخوا کے اندر لوگ جو تھے ہمارے، وہاں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس فنومینا کی، کیونکہ میں نے سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا تھا، ایک کتاب بھی لکھی ہوئی تھی، تو مجھے تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔
تو میں ادھر امریکہ کیونکہ افغانستان کی تاریخ پڑھی تھی، وہاں بھی پولیٹیکل سولوشن نہیں تھی، صرف پولیٹیکل سولوشن تھی، ملٹری سولوشن نہیں تھی. اور ادھر بھی میں یہ کہتا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہیے، کیونکہ ڈفرنٹ گروپس لڑ رہے تھے. اس کے اوپر ہمارے دشمن بھی کود پڑے، انہوں نے بھی فائنانس کرنا شروع کر دیا ٹی ٹی پی. جب ایک دفعہ موقع مل گیا، ایک دفعہ جب آپ اپنے ملک کے اندر جب آپ ایک گندا پانی کھڑا ہونے کی اجازت دیتے ہیں تو مچھر آ جاتے ہیں اس کے اندر، ہر کوئی کود پڑتا ہے اس میں. ہمیں یہ تھے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، جن کے قیمتی خیالات سے آپ مستفید ہو رہے تھے. اگر پوچھا جائے کہ یہ جو کچھ آپ فرما رہے تھے کیا واقعی ایسا ہے تو اس کا سیدھا سا جواب ہے جی نہیں. چند ماہ میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے صرف قبائلی علاقوں کو ہی نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ گزشتہ برس اپریل میں کوئٹہ شہر کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے علاقے سرینا ہوٹل کو بھی خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک، جبکہ اس میں مقیم چین کے سفیر بال بال بچ گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری بھی کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی. اب یہ کاروائیاں صرف خودکش حملوں اور قبائلی علاقہ جات تک محدود نہیں رہیں، بلکہ سرحد پار سے فائرنگ اور پاکستانی فورسز پر براہ راست حملوں کے واقعات بھی پے در پے رونما ہو رہے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کی یہ تازہ کاروائیاں تحریک طالبان پاکستان کے ایک بار پھر متحرک ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی گزشتہ برس ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا اور ملک میں طالبان کے بڑھتے کنٹرول کے پیش نظر تحریک طالبان پاکستان بھی ایک بار پھر مضبوط ہوئی ہے اور متحرک بھی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی دڑا بندی کے بعد دسمبر 2019 اور اگست 2020 کے درمیان علیحدگی اختیار کرنے والے گروپوں کی جانب سے ٹی ٹی پی میں شمولیت میں تیزی آئی ہے. اب بلوچ متحرک گروپ بھی تیزی سے شامل ہو رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق جماعت الاحرار، حزب الاحرار، شہریار محسود گروپ، امجد فاروقی گروپ، عثمان سیف اللہ گروپ اور لشکر جنگوی گروپ تحریک طالبان پاکستان میں ضم ہوئے. رپورٹ کے مطابق ان دڑوں کی تحریک طالبان پاکستان میں ایک بار پھر شمولیت میں القاعدہ نے ایک ثالث کا کردار ادا کیا، جو کہ دونوں گروپوں میں قریبی اور مضبوط روابط رکھتی ہے. رپورٹ کے مطابق اگرچہ افغان طالبان کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان پر کارروائیوں سے متعلق پابندیوں کے معاملے پر دونوں گروپوں میں جھڑپیں ہوئیں، لیکن دونوں گروپوں میں پہلے کی طرح کے تعلقات قائم ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ان گروپوں کی تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت نے گروپ کو نہ صرف تقویت پہنچائی ہے بلکہ ان کے جنگجوؤں کی تعداد کو 2500 سے 6000 تک بڑھا دیا ہے. انسداد دہشت گردی پر ریسرچ کے ادارے کمبیٹنگ ٹیررزم سینٹر CTC کی ماہانہ اشاعت میں تحریک طالبان پاکستان کی دوبارہ بحالی سے متعلق شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ ایک سال میں 8 گروپ تحریک طالبان پاکستان میں ضم ہوئے. اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے گزشتہ ماہ پاکستان کے شہروں میں اپنے گورنر بھی نامزد کیے ہیں. اطلاعات کے مطابق عمر خالد خراسانی کو پشاور، شاہد عمر کو باجوڑ، مفتی برجان کو مالاکنڈ، علیم خان کو بنو جبکہ ابو یاسر کو DI خان کا گورنر نامزد کیا گیا تھا. رہی بات عمران خان کے موقف کی تو اس قسم کی گفتگو انہوں نے کوئی پہلی بار نہیں کی. یہ ان کا شروع دن سے موقف رہا ہے اور وہ پرو طالبان رویہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے انہیں استعمال کر کے اپنے لیے سیف ایگزٹ تو ڈھونڈ لیا، لیکن پاکستان اور افغانستان کی عوام کو انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے. عمران خان جب ملک کے وزیر اعظم تھے تو بھی انہوں نے طالبان کے ساتھ اسی قسم کا رویہ روا رکھا تھا جس کا انہوں نے ملکی و غیر ملکی نشریاتی اداروں کے ساتھ اپنے انٹرویوز کا کھل کر بار بار اظہار بھی کیا. اور اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ پاکستان
کے طالبان انہی دنوں منظم بھی ہوئے اور 8 جو دڑے اس میں شامل ہوئے ہیں یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ ترک نشریاتی ادارے TRT ورلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عمران کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کالعدم تحریک طالبان پاکستان میں شامل کچھ گروپوں سے بات چیت کر رہی ہے اور اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات چیت افغان طالبان کے تعاون سے افغانستان میں ہو رہی ہے، تاہم وہ اس بات چیت کی کامیابی کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عمران خان کا کہنا تھا، میرے خیال میں کچھ طالبان گروپ ہماری حکومت سے مفاہمت اور امن کی خاطر ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے کچھ گروپوں سے رابطے میں ہیں۔ اس سوال پر کہ کیا یہ بات چیت ان کے ہتھیار ڈالنے پر ہو رہی ہے، عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ مفاہمتی عمل کے بارے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کی صورت میں ہم انہیں معاف کر دیں گے اور وہ عام شہری بن جائیں گے۔ تو اس تناظر میں عمران خان کے تازہ ترین ارشادات کا مقصد اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ریاست کی پالیسیاں غیر موزوں، نامناسب اور بلا جواز ہیں، جبکہ تحریک طالبان پاکستان کا موقف اور کاروائیاں ان کا جائز حق